بصرہ شہر میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ہر وقت مشکبار و خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی۔ یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح سے تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور باحیا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر کپڑے والے سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرعی ہیں اور اس قدر نفیس کہ ایسے کبھی دیکھے نہیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے درپے ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح سے مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تجویز سوچ لی اور اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں جانب سے لونڈیاں آ گئی۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست اپنے ہاتھ، منہ وغیرہ پر لگا لی اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے مجھے مل کر ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ وہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو لیا اور پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر یہ بات کسی کو نہ بتلائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا خوب ہی مناسبت ہے، اور کہتا ہے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی خوشبو ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے نیک لوگ خدا سے ڈر رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں ہر اس کام سے، ہر اس بات سے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا ہے۔ چاہے کتنے ہی گناہ کرنے کے آسان مواقع ان کے سامنے ہوں، لیکن پھر وہ نہیں دیکھتے اور ڈرتے ہیں صرف اپنے رب سے۔